پارٹی کی اس حکومت کو ایکسپوز کر دیا اور پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا اور بدحالی کا شکار نظر آتا ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین جو مسلسل کام کر رہے ہیں اور جو پروجیکٹ الحمدللہ ٹاؤنز کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے بن رہے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں مل رہا، آپ نئی وسائل سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پائیدار بنیاد پر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ میں کل نارتھ ناظم آباد میں تھا تو میں نے وہاں جیف کو گراؤنڈ کا بھی، اور پھر اس کے بعد وہ سڑک کے جو 10 منٹ کے لیے بھی نہیں رکی اس پوری بارش کے دوران، اور ہم نے پوری جو ہمارے ٹاؤن چیئرمین اور ان سب کو سراہا کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے کام کیا، اور یہ سبق ہے سب کے لیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی جہانگیر روڈ تو 4 سے 5 مرتبہ بن چکی ہے۔ اسی طرح جتنے کام کرتے ہیں اس سب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ کرپشن اور لوٹ مار کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ اس لیے جو پریزنٹیشن بلاول صاحب انٹرنیشنل سطح پر دینا چاہتے ہیں، یہ جعلی قسم کے میجک شو بند کریں، اور جو قوم کا پیسہ ہے وہ قوم پر لگنا چاہیے۔ میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ عدم اعتماد کی اس تحریک کے کام کو تیز کریں، اور جلد از جلد اس جو قابض نظام ہے میئرشپ کا، اس سے جان چھڑائیں، اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کریں۔ اور میں ان ساری قوتوں سے بھی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو مسلط کیا ہوا ہے اور جنہوں نے میئرشپ کے انتخاب میں کھلی چھوٹ دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ وہ جس کو چاہے خریدے اور جس کو چاہے روکے، تو اب وہ پلیز یہ کام نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ پیچھے ہٹ جائیے اور عدم اعتماد کی اس پورے پروسیس کو سیاسی بنیادوں پر جاری رکھنے دیجیے۔ پیپلز پارٹی کسی کی ضرورت ہوگی، لیکن قوم کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قوم پر لائبلٹی بنی ہوئی ہے اس وقت سندھ حکومت کی صورت میں، اور اس لائبلٹی سے اب جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ قبضوں سے، کرپشن سے، لوٹ مار سے اور نااہلی سے جان چھٹے۔ جو خطے کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں کراچی میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے کے امکانات ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، کسی بھی دوسرے شہر کے مقابلے میں کراچی یہ صلاحیت رکھتا ہے، منی پاکستان ہونے کی وجہ سے بھی، معاشی ہب ہونے کی وجہ سے بھی، پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے بھی، کہ یہاں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پورا پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں انکلوڈنگ لاہور اور اسلام آباد اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اتنا نہیں آتا، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو کراچی کی جو تباہی ہے وہ انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا جس زمانے میں کراچی میں بھتہ خوری، دہشت گردی، بوری بند لاشیں، سندھی مہاجر، پٹھان، پنجابی فسادات ہو رہے تھے، تو یہ جو لوگ کر رہے تھے در حقیقت یہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ایسے جو ریجن کے وہ لوگ تھے کہ جو بینیفیشری بن رہے تھے اس کے، ان کے اعلی کار بن کر یہ کام ہو رہا تھا۔ جب ہمارا شہر تباہ ہو رہا تھا تو کوئی اور شہر ڈیولپ ہو رہا تھا، کسی اور کو مرکز بنایا جا رہا تھا۔ اب اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سرمایہ آ سکتا ہے، یہ شہر ڈیولپ ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کی موجودگی میں کبھی بھی کراچی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ جتنے تجربے اسٹیبلشمنٹ کو کرنے تھے اس نے کر لیے، بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو خدا کے لیے ان لوگوں سے جن کو آپ نے مسلط کیا ہے ان سے جان چھڑائیے۔ یہ میس پھیلایا ہے تو صاف بھی آپ کیجئے۔ فارم 45 کی بنیاد پر اگر کام ہوتا تو یہ سب مسئلے نہیں ہوتے۔ 47 والوں کو مسلط کر کے زبردستی 2-2 ہزار ووٹ لے کر ایم کیو ایم والے جو ہے وہ ممبر اسمبلی بن گئے، اور لاکھوں ووٹ لینے والے باہر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور جماعت اسلامی ہے جو پاکستان کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے، شہر اور صوبے کو بھی ڈیولپ کر سکتی ہے۔ چوائسز ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس۔ اگر ڈیولپمنٹ کروانی ہے تو آپ پاکستان کے عوام کو بھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر کام کرنا۔ الحمدللہ ہماری یہ تحریک پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، ہم نوجوانوں کے ساتھ انگیج ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو امپاور کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم کی آواز بن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کسی سوال کے جواب میں میں نے ختم کرنے کا نہیں کہا، فوراً جو ہڑتال کر رہے تھے وہ اب مشورہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میں سندھ کی صورتحال پر بات کر رہا تھا تو کل ہماری پیر صاحب پگارا صاحب سے بھی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے،
اور ہم نے ساری سچویشن پہ بات کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی اس الیکشن میں ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو نمائندے جن کی 2-3 سیٹیں بچ گئیں انہوں نے بھی حلف نہیں اٹھایا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیشہ انہوں نے پرو پاکستان اسٹینڈ لیا ہے، اور ان کی ایک تاریخ ہے، ہروں کی ایک تاریخ ہے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ اب اگر آپ ان لوگوں کو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ لے کر نہیں چل سکتی اور ایسے لوگوں کو مسلط کر کے رکھے جو کرپشن کریں اور لوٹ مار کریں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر نظام کیسے چلے گا۔ تو اس پورے نظام کو اب تبدیل ہونا چاہیے اور یہاں کے حالات کو بدلنا چاہیے۔ دو سوال ہیں مختصر سے۔ پہلا آئی پی پیز کے حوالے سے کہ 1993 میں جب یہ بنی تھی تو بی او ڈی کے پرنسپل پہ بنی تھی، بلڈ آپریٹ ٹرانسفر، اور 97 میں آپ کو پتا کس کی حکومت تھی، وہ بی او او کر دی گئی، بلڈ آپریٹ فون کر دی گئی۔ تو ڈو یو تھنک کہ ہم اس کو ریوائز کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی آپ قرارداد پیش کر سکتے ہیں جو کہ، اور سیکنڈ ریزن یو اے ای نے اپنے پیسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے پاس جو پورٹس ہیں ان کو آپریٹ یو اے ای کی کمپنیز کر رہی ہیں ایئرپورٹ تک، تو کیا ہمیں وہ واپس لے لینی چاہیے؟ اور سیکنڈلی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں پاکستان اور یو اے ای میں جو بینکس کی برانچز ہیں ان کو اگر مانیٹر کیا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ حوالہ منڈی ختم ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اہم سوالات ہیں آپ کے اور بڑے نازک بھی ہیں۔ جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے، یہ پروسیس 1988 میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی تھی، اور پھر 1994 سے آئی پی پیز اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی تھی 1994 سے، اور جو معاہدے ہیں وہ ہر حکومت نے کیے ہیں اور نئی نئی آئی پی پیز ایڈ ہوتی رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ساری آئی پی پیز جو ہے وہ 1993 وغیرہ میں بن گئی تھیں، اس وقت تو یہ بات چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آئی پی پیز کے ساتھ بی او ٹی پہ معاہدہ ہوا ہو، لیکن اور ان کے ساتھ ریوائز ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اب تو اس کا تو ٹائم بھی گزر گیا نا، ان کی تو مدت ہی ختم ہو گئی ہے، 25 سال کا معاہدہ ہوتا ہے اور وہ ختم ہو گیا، کچھ کا ہوگا۔ اچھا، لیکن جو باقی آئی پی پیز ہیں جن سے آپ نے ٹیک اور پے کے معاہدے کیے ہیں، ان کو یوز اور لیس پے کے معاہدوں میں تبدیل کریں، ٹیک اینڈ پے کے معاہدوں میں تبدیل کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں جو امیجیٹ ریلیف تو ملے۔ تیسری بات یہ کہ ان معاہدوں میں بھی اس کا اگر فارنسک آڈٹ کریں تو بہت بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور چونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں رہتی ہیں اس میں وہ سارے وزیر مشیر بھی اور انفلوئنس کرنے والے بھی ان پر موجود رہتے ہیں، تو یہ اپنی مرضی کے معاہدے کرواتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ معاہدے بھی غلط تھے، حقیقت پر مبنی نہیں تھے بہت سارے معاہدے، یعنی جتنی بجلی کا وہ کلیم کرتے ہیں وہ بجلی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ان کے پلانٹس میں، پھر وہ پلانٹ بہت سارے بوسیدہ ہو گئے، اس کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ اس میں نہیں لگتی ہے، تو ملٹیپل ایشوز ہیں۔ پھر ایک اور ایشو بھی ہوتا ہے آئی پی پیز کے معاہدے میں، جب آپ ایک اماؤنٹ طے کرتے ہیں تو اس اماؤنٹ میں صرف قیمت نہیں ہوتی بلکہ اس میں قرضوں کا ڈیٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ قرضے جو ہے وہ 10 سال کی مدت میں ختم ہو جاتے ہیں، تو جب قرضے ختم ہو جاتے ہیں تو پیمنٹ کو ریوائز ہونا چاہیے، تو بہت سارے معاہدے ریوائز نہیں ہوتے، یعنی وہ 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن پیمنٹ ریوائز نہیں کی گئی ہے، تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے معاہدے کرنے چاہیے۔ ظاہر یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم اس بجلی کی قیمت ادا کر رہی ہے جو بنتی ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں ماشاءاللہ، اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے انہوں نے اندازہ ہی نہیں کیا کہ 49,000 کی آپ کی کیپیسٹی ہو جائے گی، اور ہماری جو میکسیمم وہ کھپت ہے وہ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو آدھی سے زیادہ بجلی کی صلاحیت تو موجود ہے، استعمال نہیں ہے۔ پھر کسی نے نہیں سوچا اس دوران کہ دنیا بھر میں اب یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اے آئی کے بعد تو ڈیٹا سینٹرز بنتے ہیں، تو چلیں اس بجلی کا استعمال ڈیٹا سینٹرز کی صورت میں کیا جاتا۔ پھر ان حالات میں بھی یہ بات بھی نہیں سوچ رہے کہ بھئی گیس اور پیٹرول کے بل کو کم کریں، اور پیٹرول جتنا بھی جو ہے آئل کا یہ بل کم ہوگا، امپورٹ بل، اتنا ہی پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت جو میکسیمم پلانٹس آئل پر ہیں اور گیس پر ہیں اس کو تو بند کریں نا، جو آپ کے لوپ کو چلانے کے لیے ضروری ہیں بس اتنا چلائیں، تو اس سے ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیٹھ کر کی جا سکتی ہیں، لیکن حکومت ان پر توجہ نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے یو اے ای کا تذکرہ کیا، ہم اس وقت کسی کانفلکٹ میں تو نہیں پڑنا چاہتے اور نہ پڑنا چاہیے کہ ہم یو اے ای، ظاہر ہے کچھ بھی ہے ہمارے ساتھ ایک اشتراک، ہم نے یو اے ای کی بہت مدد کی ہے، یو اے ای کو بلڈ کرنے میں پاکستان کا کردار ہے، ان کے تو جہاز بھی کراچی ایئرپورٹ پر آ کر لینڈ کرتے تھے، پاکستان ایئر لائن نے
PIA نے ان کو ایمریٹس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا ہے. ان کی پوری اکانومی کی گروتھ میں، ان کے ڈیفنس میں، ان کی بہت ساری چیزوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے. تو ایسے موقعوں پر یہ تو ہماری اپنی حکومتوں کی نالائقیاں ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ گئے. ہمارے یہاں قتل و غارت گری ہوتی رہی اور وہ ڈیولپ ہوتے رہے. اور میں نے تو آپ کو اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ بھی کوئی انٹرنیشنل پلان کا حصہ ہی ہوتا ہے جب ہمارے شہروں میں اس طرح سے تباہی پھیل رہی ہوتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوستی ختم ہو، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا نہ کریں. کم از کم انہیں وہ $800 ملین اور اس کے اوپر اب جتنا بھی بن چکا ہے اس سے اس پیمنٹ کو جو ہے وہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ تو ادا کر دیں اور وہ قرضہ جو UAE کو ہمارا قرضہ ہے UAE کے اوپر وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. لیکن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے واپس آ سکتے ہیں. وہ ایک نئی ایمنسٹی کی بات ہے. ظاہر ایمنسٹی کو ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں چند لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. جتنی بھی ایمنسٹیز پہلے آئی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جناب بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.